بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں جایا کرتی تھی۔ میری عمر تقریباً 17 سال ہو چکی تھی۔ ہمیں اپنے بھائی کی شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم نے اپنے بھائی کی شادی کر دی۔ میری بھابھی بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم سب گھر والے اپنی بھابھی کے دیوانے ہو چکے تھے۔ وہ ہمیں بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عقل مند اور خدمت گزار بھی تھی۔ وہ بھائی کی ہر بات مانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بھائی اس کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے اور اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ابھی میری بھابھی کو گھر آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے گھر کے ہر بندے کا دل جیت لیا تھا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میرا بھیا بالکل بھی پیارا نہیں تھا، لیکن بھابھی پھر بھی ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ بھائی کی اتنی زیادہ خدمت کرتی کہ لوگ ان پر رشک کرتے تھے۔ بھابھی کو گھر لانے سے ہماری قسمت بدل چکی تھی۔ ایک روز ہم سب لوگ رات کا کھانا کھانے لگے کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ میں نے بھیا سے کہا کہ باہر جا کر دیکھیں لائٹ کو کیا مسئلہ ہوا ہے، بار بار بجلی خراب کر رہی ہے۔ میرے بھیا نے بھی سوچا کہ شاید بجلی میں کوئی معمولی سا مسئلہ ہوگا، میں جا کر ٹھیک کر آؤں گا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارا بھیا اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ ابھی بھائی کو باہر گئے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں اور میری ماں جلدی سے صحن میں گئے، دیکھا کہ سامنے بھیا زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے بھیا کو اٹھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن شاید ان میں سے جان نکل چکی تھی۔ ہمارے لیے یہ لمحہ بہت زیادہ اذیت ناک تھا، کیونکہ بھائی کی شادی کو ابھی صرف 3 ماہ گزرے تھے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت اتنی جلدی بدل جائے گا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ہم سے ہمارا اتنا پیارا بھائی چھین لیا؟ ہم سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ ابا کی وفات کے بعد ہمارے پورے گھر کو بھائی نے سنبھال رکھا تھا۔ ابھی بھائی کی وفات کو تقریباً 1 ماہ گزرا تھا کہ بھابھی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ بدلنے لگا۔ اس کا رویہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھابھی کو بھائی کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میری بھابھی بھائی کے جانے کے بعد اس قدر خاموش ہو گئی تھی کہ ان سے اب بات کرنے کو بھی ڈر لگتا تھا۔ اب بھائی کی وفات کو تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز میری پھوپھو ہمارے گھر آئی اور میری ماں کو مشورہ دینے لگی۔ تمہارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی بہو کو بھی اس کے گھر واپس جانے دو، کیونکہ اس لڑکی کا اب یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ آخر کب تک یہ لڑکی یہاں تمہارے گھر بیٹھی رہے گی؟ اس سے بہتر ہے کہ اس کی شادی کہیں اور کر دیں۔ لیکن میری اماں نے میری پھوپھی کو صاف انکار کر دیا۔ میری اماں ان سے کہنے لگی کہ میں اس لڑکی کو دنیا کی ہر سہولت دوں گی، یہ میری بیٹیوں جیسی ہے، میں اسے اپنے گھر سے واپس نہیں بھیج سکتی۔ میری اماں بھی بھابھی کے بارے میں بہت زیادہ نرم دل رکھتی تھی اور بھابھی سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی۔ اسی دوران میری اماں نے میری بھابھی کو بلایا اور ان سے پوچھنے لگی کہ اگر تمہیں واپس اپنے گھر جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن بھابھی نے بھی جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میری بھابھی میری ماں سے کہنے لگی کہ آپ یہ سب سوچ بھی کیسے سکتی ہیں، میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بھابھی کا جواب سن کر میری ماں بھی مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کو ان کا جواب مل چکا تھا۔ میری اماں پھر سے میری بھابھی سے کہنے لگی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کل کو پچھتانا پڑے۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر میری بھابھی کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، اگر میں آپ کے گھر میں بوجھ ہوں تو آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں، ورنہ مجھے اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر
بھابھی اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ بھائی کی وفات کو اب تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے۔ حالات، زندگی واپس لوٹ آئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری بھابھی ابھی بھی واپس اپنی زندگی میں نہیں لوٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر وقت بھائی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ میری بھابھی اب ہر وقت ایک کمرے میں بند رہتی۔ بھابھی ہماری اب کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ شاید میری بھابھی ایسا سمجھتی تھی کہ بھائی کی موت کے ذمہ دار ہم سب گھر والے ہیں۔ دن ایسے ہی معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ ایک روز ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی اور میری ماں کو مشورہ دینے لگی کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کی کہیں اور شادی کر دو۔ میری بھابھی اٹھی اور کہنے لگی، آپ کو شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کچھ دنوں تک شادی کرنے والی ہوں۔ بھابھی کی ایسی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر ایسا کون سا لڑکا ہے جس کے ساتھ بھابھی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری بھابھی اس پڑوسن سے کہنے لگی کہ میری شادی اتنی دھوم دھام سے ہوگی کہ تم نے کبھی ایسی شادی نہیں دیکھی ہوگی۔ بھابھی کی ایسی باتیں سن کر میری پڑوسن بھی حیران رہ گئی کہ ایسی کون سی شادی ہے۔ بھابھی کی باتیں سن کر ہم سب لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ بیوہ کو لینے کے لیے آخر کون سا شہزادہ آئے گا۔ ہمیں اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنی دیر میں میری ماں میری بھابھی پر برس پڑی اور کہنے لگی، تم نے آج تک ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میری بھابھی میری ماں سے کہنے لگی کہ میں نے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، جب میں شادی کروں گی ساری اصلیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہم سب لوگ بھی بھابھی سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے کہ آخر وہ کس سے شادی کریں گی، لیکن انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ 3 دن کے بعد بھابھی نے اپنی دوسری شادی کا اعلان کر دیا تھا۔ جیسے ہی نکاح کا وقت ہوا، مولوی صاحب بھی ہمارے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہم سب گھر والے بارات کا انتظار کر رہے تھے اور اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ اس تماشے کے منتظر تھے کہ آخر بھابھی شادی کس سے کریں گی، کون سا ایسا لڑکا ہے جو میری بھابھی کو قبول کرے گا۔ سب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگوں کو بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ میری بھابھی نے سرخ لہنگا پہنا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ سب لوگوں نے میری بھابھی پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ میری بھابھی سب لوگوں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر کے جانے کے بعد بہت زیادہ عیاشیاں کرتی ہیں۔ میں آج شادی کر تو رہی ہوں، لیکن میں کسی انسان سے شادی نہیں کر رہی، بلکہ میری شادی آج قرآن پاک سے ہوگی۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی غیر محرم سے کوئی تعلق نہیں بنایا۔ بھابھی کی ایسی باتیں سن کر سب عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ خیر، بھابھی کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں والوں کی نظروں میں میری بھابھی بہت زیادہ اچھی بن چکی تھی۔ اب تو لوگ اپنے مسائل سنانے میری بھابھی کے پاس آیا کرتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نکاح ہونے کے 8 ماہ بعد بھابھی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کیونکہ بھابھی تو بہت زیادہ نیک تھی۔ ان کا نکاح تو قرآن پاک سے ہوا تھا، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے یہ بات بہت زیادہ اذیت دے رہی تھی۔ گاؤں کی ہر عورت بھابھی سے یہی سوال کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ بھابھی نے ہم سب گاؤں والوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ وہ کسی لڑکے سے ہی محبت کرتی ہے۔ مجھے اپنی بھابھی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ اوپر سے بھابھی بار بار یہی بات کر رہی تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے نکاح کیا تھا۔ میری بھابھی ہم سے کہنے لگی کہ میں نے خود کو گناہوں سے بچا لیا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ 1 سال سے ہماری بھابھی ہماری ہی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور وہ کسی اور سے محبت کرتی رہی، اور ہم سمجھتے رہے کہ ہماری بھابھی بہت زیادہ نیک ہے
لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس سے میری بھابھی نے شادی کی ہوئی تھی۔ اس شادی کا پورے گاؤں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اب یہ راز کھل چکا تھا۔ گاؤں والوں نے میری بھابھی اور اس لڑکے کو گاؤں سے باہر نکالنا شروع کر دیا تاکہ وہ دونوں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے۔